السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور وی لاگ شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش آپ سے یہی ہوتی ہے کہ میرے چینل کو، میڈیا فوکس کو، ایم ایف کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تو آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ یہی میری کامیابی ہے۔ یہ جو گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ورلڈ میں نے جو دیکھا 24 گھنٹے، اس میں کئی چینجز آئے ہیں۔ جس طرح ایران نے قطر پہ جو اس کا فوجی اڈا ہے امریکہ کا، اس پہ جو حملہ کیا، اس کے بعد صورتحال بہت ہی تیزی سے چینج ہو گئی، اور امریکہ کو کر کے دکھایا ایران نے کہ آپ نے اگر اتنے B-52 بمبار ہمارے جوہری پروگراموں کی طرف لگائے ہیں تو ہم اس خطے میں آپ کے کسی بھی ایک جو ہے ایئر بیس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے پہلا حملہ تو قطر پہ کیا، جہاں پہ ان کا فوجی اڈا ہے، ایئر بیس ہے، اور وہ بات انہوں نے قطر حکومت کو بتائی ایران نے کہ ہم اس پہ حملہ کرنے والے ہیں، تاکہ ان کو موقع مل سکے۔ جتنے بھی ٹروپس تھے، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ایئر بیس جو ہے مڈل ایسٹ میں وہ امریکہ کا، وہ قطر کا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے تقریباً 10,000 ٹروپس کو جو ہے نکال دیا، اور وہاں خالی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے بمباری کی، ایران نے وہاں میزائل ٹھوکے، اور بقول قطر کے کہ یہ ہمارے زمین پہ حملہ ہوا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں اس کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن ایران نے کہا کہ یہ تو ہمارا برادر ملک ہے قطر، لیکن ہم نے ان کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کہنے والوں نے کہا کہ عراق پہ بھی حملہ ہوا، پھر UAE اور بحرین والوں نے اپنی فضائی حدود بند کر دی، یعنی کہ ایک پورا بھونچال سا آ گیا مڈل ایسٹ پہ، اور خاص کر کے ان گلف اسٹیٹس میں، اور سعودی عرب میں بھی جو ہے خطرے کے سائرن بجنے لگے، اور یہ پورا علاقہ بالکل ششدر ہو گیا۔ اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل تھا کہ آخر کیا ہوگا۔ ادھر امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی ہم بدلہ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایران نہیں جو ہے وہ باز آ رہا، وہ سمجھ گیا کہ ایران ڈو اور ڈائی والی پوزیشن پہ ہے، ہم کتنا بھی دور، اتنا 37,000 کلومیٹر دور جا کے حملہ بھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے بندوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد امریکہ میں بھی عوام بھی سڑکوں پہ نکل آئے، اور ٹرمپ کے خلاف، ان کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ایران کے فیور میں کچھ لوگوں نے باتیں کی، اور اسرائیل کو کرٹیسائز کیا، ان کو جو ہے انہوں نے وہ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں لوگ کہ ایران کے لیے جنگ بندی کے لیے اسرائیل نے امریکہ کے جا کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ اب خدا کے واسطے جنگ بند کرائیں، کیونکہ اب ہمارے ہاں سکت نہیں ہے، ہماری کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، کیونکہ ایران ایکشن کا ری ایکشن کر رہا تھا۔ جو اسرائیل کر رہا تھا، جو امریکہ کر رہا تھا، ان کا جواب دے رہا تھا، اور جواب بھی ایسا دے رہا تھا کہ لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں، لوگ پاگل ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑنے لگے اسرائیل میں، اور ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، ایئرپورٹس خالی ہو گئے۔ یعنی زندگی میں ایسا کم وقت ہوا ہوگا جو اسرائیل نے ایسا دیکھا۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ دو نیوکلر پاور، یعنی اسرائیل بھی نیوکلر پاور ہے انڈائریکٹلی، اور امریکہ بھی نیوکلر پاور، دو نیوکلر پاور ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں جو نان نیوکلر ہے، جس کے پاس ابھی نیوکلر بم بنا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کی جو تھنک ٹینک ہے ایران کی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ اگر ہم بھی اپنا بم بنا لیں، ایک نیوکلر پاور بن جائیں، نیوکلر طاقت بن جائیں، تو پھر ہم ان کو ٹوٹے چبوا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بات بڑی تیزی سے ان کے ہاں گردش کر رہی ہے۔ بہرحال اسرائیل نے منتیں کی، اس کے بعد ٹرمپ نے اور اس کے جو وائس پریزیڈنٹ اور ان کے قومی سلامتی کے مشیر نے قطر کے امیر سے بات کی کہ آپ ایران کو راضی کریں۔ ایران کو راضی کیا گیا۔ قطر کے امیر نے ڈائریکٹ بات کی ایرانی رہنماؤں سے کہ آپ مہربانی کر کے جنگ کو ختم کریں، اسرائیل بھی ختم کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ امن سے رہیں، ہم لوگ مل کے سب آپ کے سپورٹ کریں گے۔ تو ایران نے کہا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ نہیں کیا تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے۔ تو انڈائریکٹلی صبح 9 بجے سے جنگ بندی کا آج اعلان ہو چکا ہے، اور جنگ بندی کے بعد بھی تھوڑے بہت میزائل ایک دوسرے کو اسرائیل اور ایران لگا رہے ہیں، لیکن اوورآل جو سارے مڈل ایسٹ میں ایک بہت ہی خوف کا عالم تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ سارے ملکوں نے اپنے فضائی حدود کھول دی ہیں۔ UAE، قطر، بحرین،
اور مختلف اور ریاستیں، کویت، انہوں نے اپنی جو فضائی حدود بند کی تھیں 12-13 گھنٹے کے لیے، وہ سب انہوں نے ابھی کھول دی ہیں۔ جو فلائٹس بالکل رک گئی تھیں، نظام درہم برہم ہو گیا تھا، کئی فلائٹس ان کی کراچی میں لینڈ کر رہی تھیں، کوئی اسلام آباد میں لینڈ کر رہے تھے، لوگ حیران تھے۔ پاکستان کے ایئر لائن نے، پی آئی اے نے اپنا آپریشن بند کر دیا، 33 فلائٹیں انہوں نے مؤخر کر دیں۔ تو اللہ اللہ کر کے یہ جنگ بند ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے بہادری کا، وہ ایران کو جاتا ہے۔ ایران نے کے بارے میں یہ دونوں ممالک امریکہ اور اسرائیل یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ 13 دن 12 دن یہ جنگ کو کھینچے گا، اور ایران نے یہ کہہ دیا کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم دوبارہ ان کو سبق سکھائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوددار قوم کی نشانی ہوتی ہے جو 2 نیوکلر پاور سے ایٹ اے ٹائم لڑ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی مسلم ممالک بھی ہیں جنہوں نے صرف مذمتی حد تک ایران کا ساتھ دیا، انہوں نے اگر چاہتے تو بہت کچھ ایران کے لیے کر سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ان کو مارلی سپورٹ دے رہے تھے، ان کو ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ لیکن اب یہ ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے، پوری دنیا پہ واضح ہو گئی ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ایک بے بس ادارہ ہے، سلامتی کونسل کا ادارہ ایک یوز لیس ادارہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مائٹ از رائٹ والی بات ہے، جو زیادہ طاقتور والا ہوگا اسی کا ہی قانون چلے گا۔ امریکہ زیادہ طاقتور والا ہے، وہ جو چاہے ایک دن ایک بات کرتا ہے، دوسرے دن دوسری بات کر کے ایران کے نیوکلیر بم برساتا ہے۔ یو این او کا سیکریٹری بیچارہ بے بس ہو کے کہتا ہے کہ یہ تو بہت ظلم ہوا، امریکہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ابھی سب جو ممالک ہیں، پہلی بات جب یہ جنگ ختم ہو اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، اور اس کے بعد جو یو این او کا ادارہ ہے جس کے سب ممالک تقریباً ممبر ہیں، اس کے بارے میں، اس کی ساورنٹی کے بارے میں، اس کے پاور کے بارے میں سب کو بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جب سے یہ بنا ہے یو این او اور سلامتی کونسل، انہوں نے کوئی قابل قدر کوئی ایسی باتیں نہیں کی جن کے کوئی مثال دیے جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ اب اپنی بات سے نہیں ہٹے گا، اور اس پوری جنگ میں ختم کرنے میں چائنا اور رشیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کو سپورٹ کیا، اور اسرائیل نے جب دیکھا، امریکہ نے دیکھا کہ اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ چائنا اور رشیا بھی جنگ میں کود پڑے۔ جب یہ کود پڑیں گے تو پھر اسرائیل کا تباہی کے سوا کوئی منظر نہیں ہوگا، اور تیسری جنگ عالمی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر ایران کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ علاقہ، مشرق وسطیٰ کا علاقہ، ایشیا کا علاقہ اور پوری دنیا ایک خوشحالی کا، امن کا گہوارہ ثابت ہوگا۔